بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر اور والدہ کا نام شانی۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہ السلام میں سے ایک عظیم نبی ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ اپنے دوست کا لقب عطا فرمایا۔ فرمان الہی ہے، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست بنا لیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم ابراہیم علیہ السلام کے حلیے کو دیکھنا چاہتے ہو تو اپنے ساتھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لو۔ رات کو خواب میں میرے پاس دو فرشتے آئے اور مجھے ایسے لمبے شخص کے پاس لے کر گزرے کہ میں ان کا قد لمبا ہونے کی وجہ سے سر نہ دیکھ سکا، اور فرشتوں نے بتایا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل شہر میں پیدا ہوئے۔ اس وقت بابل اور قرب و جوار کے علاقوں کا بادشاہ نمرود بن کنعان تھا، جو بڑا سرکش، جابر اور متکبر حکمران تھا۔ آپ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ہی نجومیوں نے نمرود بادشاہ کو یہ بتا دیا کہ عنقریب ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو آپ کی حکومت کو ختم کر دے گا۔ نمرود بادشاہ نے اپنی حکومت کو بچانے کے لیے ہر پیدا ہونے والے بچے کو قتل کرنے کا حکم جاری کیا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ آپ علیہ السلام کے والدین نے بادشاہ کے ڈر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک غار میں چھپایا، جہاں آپ علیہ السلام کی والدہ آپ علیہ السلام کو دودھ پلاتی اور دیکھ بھال کرتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ سائنس اور صنعتوں میں بہت ہوشیار اور ماہر تھے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ہر نبی فطری طور پر معصوم اور شرک سے پاک ہوا کرتا ہے، اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی شرک سے پاک اور بیزار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے آپ علیہ السلام کو عقل سلیم اور رشد و ہدایت سے نوازا تھا۔ اللہ عز و جل نے آسمان اور زمین کی چیزوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اپنی توحید کے دلائل کھول دیے، اور آسمان و زمین کی تخلیق اور ان میں موجود عجائب و غرائب کا مشاہدہ کروایا۔ ان پر یہ واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے بچپن میں ہی ستارے، چاند اور سورج کا مشاہدہ کر کے اپنے حقیقی رب کو پہچان کر اس کی عبادت کرنے کا اعلان کیا، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ لوگ جس کی بھی پوجا کیا کرتے تھے ان سے نفرت کا اظہار کیا۔ فرمان الہی ہے، یقیناً ہم نے اس نبوت سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو سمجھ بوجھ عطا فرمائی تھی اور ہم انہیں خوب جانتے تھے، اور اسی طرح ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی عظیم سلطنت دکھا دی تاکہ وہ کامل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ پھر جب رات کی تاریکی ان پر چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ غروب ہو گیا تو کہا میں غروب ہو جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر جب انہوں نے چاند کو چمکتا ہوا دیکھا تو فرمایا یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تو فرمایا اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی تو میں گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر سورج کو چمکتا ہوا دیکھا تو فرمایا یہ میرا رب ہے، یہ تو بہت بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو فرمایا اے میری قوم، میں ان معبودوں سے بری ہوں جنہیں تم اللہ کا شرک بناتے ہو۔ بے شک میں نے یکسو ہو کر اپنا رخ اسی ذات کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بات پر یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں، لیکن یقینی علم سے آنکھوں کا مشاہدہ کے ثبوت کے لیے انہوں نے مردوں کے زندہ ہونے کے مشاہدے کے لیے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، جسے قبول فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے انہیں مردوں کے زندہ ہونے کا مشاہدہ کروایا۔ فرمان الہی ہے، اس وقت کو یاد کیجئے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب مجھے دکھائیے آپ کیسے مردوں کو زندہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پر تمہارا ایمان نہیں ہے۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیوں نہیں، لیکن اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 4 پرندے لے کر انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو،
پھر ان ٹکڑوں کو 4 مختلف پہاڑوں پر ایک ایک کر کے رکھ دو، پھر انہیں بلاؤ، وہ تمہارے پاس اڑتے چلے آئیں گے۔ خوب جان لو کہ اللہ زبردست بڑی حکمت والا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب مجھے دکھائیے آپ کیسے مردوں کو زندہ کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اس کا مشاہدہ پرندوں کو زندہ کر کے کروایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے حقیقی رب کی پہچان کرنے کے بعد جب اپنے والد کو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا تو سب سے پہلے انہیں دعوت توحید دی اور اپنے والد کو بڑے پیار و محبت سے حق بات سمجھانے کی کوشش کی۔ فرمان الہی ہے، اور وہ وقت بھی یاد کیجیے جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا، کیا تم بتوں کو معبود بناتے ہو؟ بلا شبہ میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا، اے ابا جان، آپ ان چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں اور نہ ہی آپ کے کسی کام آ سکتی ہیں؟ اے ابا جان، میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، اسی لیے آپ میری پیروی کریں، میں سیدھی راہ کی طرف آپ کی رہنمائی کروں گا۔ اے ابا جان، آپ شیطان کی عبادت نہ کیجیے، بے شک شیطان رحمان کا بڑا ہی نافرمان ہے۔ اے ابا جان، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں آپ پر عذاب الہی نہ آ جائے کہ آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مشرک باپ کو سمجھانے کے لیے بڑے پیارے انداز میں تبلیغ کی، لیکن بجائے آپ علیہ السلام کی نصیحت قبول کرنے کے، اس نے نہایت سختی کے ساتھ آپ علیہ السلام کی دعوت توحید کو رد کر دیا اور ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کو سنگسار کرنے کی دھمکی بھی دی۔ فرمان الہی ہے، اس آزر نے جواب دیا، اے ابراہیم، کیا تم میرے معبودوں کی روگردانی کر رہے ہو؟ سن لو، اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں پتھر مار مار کر سنگسار کر دوں گا، اور بہتری اسی میں ہے کہ تم ایک طویل مدت تک مجھ سے دور چلے جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے دعوت و تبلیغ کو قبول کرنے کی بجائے آپ علیہ السلام کے ساتھ بڑا سخت رویہ اختیار کیا اور جلا وطنی کی زندگی گزارنے کو کہا۔ آپ علیہ السلام نے باپ کے سخت رویے پر بھی صبر و تحمل اور ادب کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں بڑا اچھا جواب دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے ابا جان، آپ پر سلام ہو، میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش کی دعا مانگتا رہوں گا، بے شک وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ میں آپ کو اور ان تمام چیزوں کو چھوڑ رہا ہوں جنہیں آپ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، اور میں تو پروردگار کو ہی پکاروں گا۔ مجھے یقین ہے کہ میں اپنے رب سے دعا مانگ کر محروم نہ رہوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے وعدے کے مطابق اپنے والد کے لیے اس وقت تک دعائے استغفار کرتے رہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو مشرکین کے لیے دعائے استغفار کرنے سے منع نہیں کیا۔ فرمان الہی ہے، اے میرے رب، میرے باپ کو بخش دیجیے، یقیناً وہ گمراہوں میں سے تھا، اور اس دن مجھے رسوا نہ کرنا جس دن لوگ دوبارہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، مجھے، میرے والدین اور تمام مومنوں کو حساب قائم ہونے والے دن معاف فرما دینا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت مانگنا تو صرف اس وعدے کی وجہ سے تھا جو انہوں نے اپنے باپ سے کر لیا تھا۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام پر یہ بات واضح ہو گئی کہ اس کا باپ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے لا تعلق ہو گئے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن اپنے والد آزر سے اس حالت میں ملیں گے کہ اس کے چہرے پر گرد و غبار اور سیاہی ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے، کیا میں نے آپ کو نافرمانی کرنے سے منع نہیں کیا تھا؟ وہ کہے گا کہ آج میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام درخواست کریں گے، اے اللہ، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ قیامت کے دن میں تمہیں رسوا نہیں کروں گا، اس سے بڑھ کر اور رسوائی کیا ہو سکتی ہے کہ میرا باپ میرے سامنے تیری رحمت سے دور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میں نے کفار پر جنت حرام کر دی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، ابراہیم، تمہارے قدموں میں کیا ہے؟ آپ علیہ السلام قدموں کی طرف دیکھیں گے تو نجاست سے لتھڑا ہوا ایک بجو نظر آئے گا جسے ٹانگوں سے پکڑ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
سے عین الیقین ملنے کے بعد اپنی پوری قوم کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت پیش کی، مگر قوم بتوں کی عبادت پر جمی ہوئی تھی۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو ماننے سے انکار کرتے ہوئے آپ علیہ السلام سے جھگڑنا شروع کر دیا اور آپ علیہ السلام کو اپنے معبودوں سے خوب ڈرایا دھمکایا، مگر آپ علیہ السلام نے اس وقت بھی بڑے صبر و تحمل اور استقامت کا مظاہرہ کیا۔ فرمان الہی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ان سے جھگڑنا شروع کر دیا تو انہوں نے فرمایا، کیا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑا کرتے ہو، حالانکہ اس نے مجھے سیدھی راہ دکھائی ہے، اور میں ان معبودوں سے ہرگز نہیں ڈرتا جنہیں تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو۔ ہاں، اگر میرے پروردگار کی کوئی مشیت ہو تو ضرور ہو سکتا ہے، میرا پروردگار ہر چیز کو اپنے علم میں گھیرے ہوئے ہے۔ کیا تم پھر بھی نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اور میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے کیسے ڈروں جب تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو شریک ٹھہراتے ہوئے نہیں ڈرتے جن کے لیے اللہ نے تم پر کوئی دلیل نازل نہیں کی؟ پھر اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ دونوں فریقوں میں سے کون سی جماعت امن کی زیادہ حقدار ہے؟ اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ انہیں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی سنائیے جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے پوچھا، تم لوگ کس کی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور ہم ہمیشہ انہی کے پجاری رہیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، جب تم انہیں پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری بات سنتے ہیں یا وہ تمہیں نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ ہم کچھ نہیں جانتے، ہم نے تو اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے پایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کبھی تم نے ان میں غور و فکر بھی کیا ہے جن کی تم عبادت کرتے ہو؟ تم اور تمہارے پہلے باپ دادا، بلا شبہ یہ سب میرے دشمن ہیں جو تمہیں جہنم میں لے جائیں گے، سوائے اللہ رب العالمین کے جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی میری رہنمائی کرتا ہے، وہی مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی مجھے شفا عطا فرماتا ہے، وہی مجھے موت دے گا پھر دوبارہ زندہ کرے گا، وہی